الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز علامہ اقبال کی غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 4 سے کریں گے۔ ماہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگانے راہ میں ہے۔ ماہ ستارہ چاند اور ستارے کو کہتے ہیں۔ مشت خاک مٹھی بھر مٹی، یعنی انسان آوارگانے راہ میں بھٹکنے والے۔ مفہوم اس شعر کا کچھ یوں ہے کہ انسان کی منزل تو چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے، مگر افسوس کہ انسان مٹھی بھر خاک کی طرح راستوں پر آوارہ بے مقصد پھر رہا ہے۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا اور تمام جہانوں کو اس کے لیے تسخیر کر دیا تاکہ یہ انسان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر نئے جہانوں کی تعمیر میں مثبت کردار ادا کر سکے۔ اس کے علاوہ اللہ کی رحمت اور خوشنودی کے حصول کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، دنیا کو مقصود و منزل سمجھنے کی بجائے اسے آخرت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہوئے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ آج انسان مادی اور سائنسی ترقی کی انتہا کو چھو رہا ہے، مگر عزیز طالبات، چاروں طرف حیرت انگیز ایجادات اور اس کی جدت فکر اور رفت پرواز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، مگر افسوس کہ دنیا داری کی اس دوڑ میں حضرت انسان مذہب اور خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کی ایسی خاک بن کر رہ گیا ہے جو ہوا کے دوش پر ادھر سے ادھر پھرتی رہتی ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ ایسی مادی ترقی جو روحانیت کے راستے میں رکاوٹ ہو، سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے اقبال انسان کو اس کے حقیقی مقام سے آشنا کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو دنیا میں محض دولت، آرام پرستی اور چھوٹی چھوٹی اغراض سے چمٹے رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تیرا حقیقی مقام تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس مقام بلند کو حاصل کرنا ہے جہاں پہنچ کر تو خدا سے بھی ہم کلام ہو سکتا ہے۔ تو ایمان اور عشق کی طاقت سے بلندیوں کی اس انتہا کو چھو سکتا ہے جو مسلمان کی حقیقی منزل ہے۔ علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ عزیز طالبات، علامہ اقبال کے شاعری میں فلسفہ عشق کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق وہ جذبہ ہے جو انسان کے اندر اتنی قوت بھر دیتا ہے کہ آسمان سے لے کے زمین تک کائنات انسان کی مٹھی میں آ جاتی ہے۔ کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے جو جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ عشق ہے۔ اور علامہ اقبال ایک مسلمان کو جذبہ عشق یعنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو جب انسان کے اندر بیدار ہو جاتا ہے تو پھر کائنات اس کے لیے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ اقبال کا یہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز سے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ گویا تقدیر بھی انسان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بات صرف عشق محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرنے کی۔ شعر نمبر 5 کچھ یوں ہے: خبر ملی ہے خدایا نے بحر و بر سے مجھے، خبر ملی ہے خدایا نے بحر و بر سے مجھے، فرنگے رہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے۔ خدایا نے بحر و بر، خشکی اور سمندر کے مالک مراد درویش لوگ، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کا راستہ اختیار کر لیا۔ فرنگ یورپ کو کہتے ہیں، مغرب کو کہتے ہیں۔ سیل بے پناہ زبردست سیلاب، رہ گزر سیل بے پناہ عظیم بہت بڑے سیلاب کی گزرگاہ، اس کا راستہ۔ مفہوم اس شعر کا کچھ یوں ہے: مجھے سمندروں اور خشکی پر حکومت کرنے والے درویشوں نے بتایا ہے، عارفوں نے بتایا ہے کہ یورپ کے لوگ ایک بہت بڑے سیلاب کے راستے میں کھڑے ہیں۔ یہ سیلاب جلد آنے والا ہے جس سے پورا یورپ غرق ہو جائے گا۔ تشریح اس کی کچھ یوں ہے: اقبال کے کلام میں تہذیب مغرب کے منفی پہلوؤں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار اکثر ملتا ہے۔ عزیز طالبات، 1905 میں علامہ اقبال انگلستان گئے PhD کرنے کے لیے، بار اطلاع کرنے کے لیے۔ وہاں جا کے انہوں نے جدید یورپ کو دیکھا کہ انگریز ترقی کے اس عروج تک کیسے پہنچ گئے ہیں۔ تو جہاں انہیں وہاں اس جدید ترقی کی بہت ساری مثبت پہلو، پازیٹیو پہلو نظر آئے، وہاں بہت سارے منفی باتیں بھی ان پر آشکار ہوئیں۔ پھر ان کو وہاں پہ انہیں اپنے مسلمان ہونے کا اور اسلامی تہذیب کے اور اسلامی تاریخ کے عروج کے اور اسلام کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان پر انہوں نے بربلا فخر کا اظہار کیا۔ اقبال نے وہیں پر مشرق اور مغرب کے علوم کا گہرا مطالعہ کیا، اس لیے اچھے اور برے دونوں پہلو ان کی نظر میں آ گئے۔ قیام یورپ میں مغرب کی تہذیب اور معاشرت کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھ لیا تھا۔ تاریخ پر بھی اقبال کی بڑی گہری نظر تھی۔ وہ ابن خلدون کے اس خیال کو بھی سمجھتے تھے کہ جب ایک قوم دوسری قوم پر غالب آتی ہے تو وہ محض سیاسی غلبہ نہیں ہوتا، بلکہ فاتح قوم محکوم قوم کو تہذیب، مذہب، نظریات اور خیال تک کو غلام بنا لیتی ہے۔ اقبال کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ انگریزوں نے صرف ہندوستان پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ ہمیں سیاسی، سماجی، مذہبی، معاشرتی، اخلاقی ہر حوالے سے انگریزوں نے مسلمانوں کو غلام بنا لیا۔ یورپی اقوام نے ایشیا اور افریقہ کی کمزور اقوام کو اپنا غلام بنا کر محکوم قوموں کے دلوں میں ان کی اپنی تہذیب کے بارے میں نفرت پیدا کر دی تاکہ وہ یہاں لمبے عرصے کی حکومت کر سکیں۔ اس مقصد میں کامیابی کے لیے وہ اپنی تہذیب کی چمک کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے، جو علامہ اقبال کے نزدیک محض دکھاوا جھوٹ تھا۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ پھر کہا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ علامہ اقبال کو عزیز طالبات صرف یہی دکھ نہیں تھا کہ ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں آ چکا ہے، بلکہ انہیں اس بات کا بھی تکلیف تھی کہ تمام اسلامی ممالک آہستہ آہستہ یورپی اقوام کی ہوس ملک گیری کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اقبال کی مغربی تہذیب سے بیزاری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اقبال کے نزدیک اہل یورپ نے سائنسی انکشافات اور مادی ترقیوں کے انبار تو لگا دیے، مگر روحانیت کے فروغ
اور مذہب کی ترقی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مال و اسباب کی کثرت اور مذہب سے دوری کے نتیجے میں ان کے ہاں شراب نوشی، عریانی، فحاشی، سود خوری اور اخلاقی پستی نے جنم لیا۔ ان امراض نے یورپی تہذیب کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ اقبال کو یورپ کی اخلاقی پستی کے باعث بڑھتا ہوا اس کا ظالمانہ کردار ایک زبردست سیلاب کی مانند نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ ایک جگہ پر مغرب کے ایوان کی بنیاد کو سست قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، پیرے مے خانہ یہ کہتا ہے کہ ایوان فرنگ سست بنیاد بھی ہے، آئینہ دیوار بھی ہے۔ اقبال کے خیال میں بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے جب مغرب اپنے ظالمانہ اقدامات اور ظالمانہ قوت استعمار کے باعث ایک بہت بڑے سیلاب میں گر کر تباہ ہو جائے گا۔ یہ سیلاب محکوم اور مظلوم اور مغلوب قوموں کی بیداری اور جذبہ حریت بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسا فکری انقلاب بھی جو یورپ کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ عزیز طالبات، اس میں کوئی شک نہیں، وقت نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں جب جذبہ حریت بیدار ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ دنیا کے افق پر کس طرح ایک مسلم مملکت نمودار ہوئی، کس طرح مسلمانوں نے اپنے جذبہ حریت سے نہ صرف انگریزوں کو شکست دی بلکہ ہندوؤں کو بھی الگ کر کے رکھ دیا۔ گویا اگر ہم یہ کہیں کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں مسلم، جو یہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں روٹین میں عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا نظریہ پاکستان کا خواب دیکھا، دنیا کو بتایا، تو یہ بے جا نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں مسلمانوں کے اندر اس جذبہ حریت کو بیدار کیا جو جب پروان چڑھا تو پھر پاکستان کے قیام کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم غزل نمبر 2 کے شعر نمبر 6 سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ میں آپ سے صرف یہ درخواست کروں گی کہ جس طرح بھی ممکن ہو آپ پلیز جلدی جو ہے ساتھ یہ روزانہ یہ لیکچر پڑھتے رہیں اور اس کو نوٹ کرتے رہیں۔ کسی قسم کی کوئی دقت ہو بلا تکلف آپ میرے نمبر پر مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔